اس لیے عزیزو، اللہ کے واسطے دین کے اس باب کی اہمیت کو سمجھو، دین کے اس حصے کی اہمیت کو سمجھو۔ حضور نے یہاں تک فرما دیا کہ تم میں نیک لوگ وہی مانے جائیں گے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ بھائی اسلام، اصلی اسلام وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی زندگی میں ہے، وہ نہیں ہے، اس کا بہت کم حصہ مسلمانوں کی زندگی میں رہ گیا۔ اگر آپ کی ماں خدمت میں کمزور ہیں، خود کام نہیں کر سکتی، تو آپ خود کھڑے ہوئیے خدمت کرنے کے لیے، بالکل یہ فرض ہے آپ کا۔ آپ تنہا اپنی بیوی کو یا اپنی بیمار بیوی کو جھونکے رکھیے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا سخت حساب ہونے والا ہے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ نے صاف فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ مت سمجھنا جیسے بیچاری نے لکھا ہے کہ میری ماں کا انتقال بھی ہو گیا، میرے دادا دادی نانا نانی پھپھیاں سب چلی گئیں، تو میکے سے کوئی آتا ہی نہیں، تو ان کو اطمینان ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا ہے وہ قہار و جبار رب، جس دن تم سے کھڑی کر کے پوچھے گا کہ تم نے اپنی بہو کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بہن تک بھی، جو وہ ساس ہے اس کی، اس تک بھی اللہ تعالیٰ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وہ توبہ کرے، اللہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے۔ 4 دن کی زندگی یا ہنستے کھیلتے گزار لو یا لڑ جھگڑ کے گزار لو، ہاں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یا اسی گھریلو ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دو، یا اسی گھر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دو، ہمارے اپنے ماحول۔ اور اللہ کرے کہ اس بہو تک بھی جس نے یہ خط لکھا ہے، اس تک بھی اللہ کرے کہ میرا یہ پیغام پہنچے کہ بھئی جس حد تک ہو سکے صبر کرو۔ اور ایک مشورہ اور ہے، جب بہت دل دکھے، جب کلیجہ منہ کو آنے لگے، سینہ پھٹنے لگے، تو رات کے اندھیرے میں کمرہ اندر سے بند کر کے جانماز بچھا کر اپنا آنچل پھیلا کر اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ ٹوٹے دل کی دعا جتنی قبول ہوتی ہے، اتنی کسی اور حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو انسان کی زندگی میں سخت پریشانیوں کے دن آتے ہیں، کاش کہ ہم میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، وہی دن ہماری زندگی میں سب سے زیادہ سنہرے دن ہوتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سسٹم کو سمجھو جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چلا رکھا ہے۔ اپنے بندوں اور بندیوں پر پریشانیاں بھیج کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ اب یا تو وہ اپنے دکھ درد کو اس سے کہتے پھریں، تو کسی کے ہاتھ میں دکھ درد دور کرنا ہے؟ پریشانیوں کو خوشیوں سے بدلنے کی قدرت کسی میں ہے؟ تو کسی سے کہنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اب ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ بدل دینے کی قدرت ہے۔ وہ دل بدل سکتا ہے، دن کو رات سے بدلتا ہے، رات کو دن سے بدلتا ہے۔ وہ حالات کیسے بدلے گا وہ جانے۔ مجھ تک خط لکھا ہے اللہ کی بندی نے، اور یہ کہتی ہے کہ وہ سلسلے میں داخل ہے، اس لیے میں بھی اپنا فرض سمجھ کر اپنی اس روحانی بیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ تم تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا شروع کرو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سے کہو کہ اللہ آپ میرا حال جانتے ہیں، عافیت نصیب فرما دیجیے۔ اللہ سے عافیت مانگو، کسی کے لیے بد دعا مت کرو، بار بار اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے معاف کر دیا سب کو، اس لیے کہ میں
دوسروں کو معاف کروں گی تو آپ مجھے معاف کریں گے۔ اور اللہ کمزور ہوں، نہیں جھیل پا رہی ہوں، گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے، اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے، اللہ گھر کے ماحول کو درست کر دیجئے۔ غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے غم کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بہت کوتاہی۔ ورنہ جس کو دعا کا ذوق مل جائے اس پر بڑے سے بڑے غم ٹوٹ جائیں، وہ غم اس کے لیے ترقیوں ہی کے سبب بنتے ہیں۔ بڑی نعمت ہے ذوق دعا، ذوق مناجات۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہار دنیا۔